دوستو، آج میں اس خوفناک واقعے کا تیسرا اور آخری حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہانی کوئی فرضی قصہ نہیں، بلکہ حرف با حرف ایک حقیقی واقعہ ہے جو کچھ طارق کے ساتھ ہوا۔ وہ آج تک میرے لیے بھی ایک ایسا راز ہے جسے یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آخری حصے کو پڑھنے کے بعد میں آپ سب دوستوں کی ذاتی رائے ضرور جاننا چاہوں گا۔ آخر آپ کے خیال میں یہ سب حقیقت تھی، کوئی پراسرار سایہ، پھر کچھ اور؟ شکریہ۔ تو دوستو، اب طارق کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ گھر والے تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ سب کو یہی لگنے لگا تھا کہ اب شاید اسے بچانا ممکن نہیں رہا۔ میں خود بھی زیادہ تر وقت طارق بھائی کے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ میرے والدین بار بار مجھے سمجھاتے تھے، اس سے تھوڑا دور رہو، کہیں یہ سایہ تمہارے اوپر بھی مسلط نہ ہو جائے، لیکن میرا ضمیر یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہا۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست نے کہا، کراچی میں ایک بزرگ ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ طارق کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ تھوڑا سا سفر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان بزرگ کا نمبر لیا اور ان سے بات کی۔ میں نے سارا واقعہ بتایا اور آنے کی اجازت مانگی۔ خوش قسمتی سے انہوں نے اجازت دے دی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ طارق کو کراچی کیسے لے کر جائیں۔ پھر جس رات ہمیں صبح کراچی روانہ ہونا تھا، اسی رات وہ منحوس سایہ دوبارہ آ گیا، اور اس بار اس نے طارق کو پہلے سے کہیں زیادہ تکلیف دی۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم اسے کسی بزرگ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ میں اس وقت طارق کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں مسلسل قرآنی آیات پڑھ رہا تھا۔ اچانک طارق کا پورا جسم زور زور سے ہلنے لگا۔ وہ چارپائی پر اس طرح اچھل رہا تھا جیسے کوئی اسے بے رحمی سے اذیت دے رہا ہو۔ میں اندر سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مسلسل قرآن پڑھتا رہا۔ یہ خوفناک کیفیت تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ سایہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً طارق کو آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اسے ہلایا، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی۔ نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور سیدھا جنا اسپتال لے گیا۔ طارق کی والدہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ میں ایک طرف انہیں تسلی دے رہا تھا اور دوسری طرف طارق کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں طارق کو چیک کیا، پھر حیرانی سے میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، آخر اسے ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے طارق کو غور سے دیکھا، پھر حیرانی سے بولا، اس کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ پھر اس نے کہا، پہلے کی رپورٹس دکھائیں، آخر اسے بیماری کیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب پہلے پلیز اسے ڈرپس اور انجیکشن لگا دیں تاکہ اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ باقی جو مسئلہ ہے شاید آپ اس پر یقین نہ کریں۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا، پہلے جو ضروری علاج ہے وہ کر دیں، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً ڈرپ لگوائی اور کچھ انجیکشن دیے۔ اس کے بعد میں نے اسے تفصیل سے سارا واقعہ بتایا کہ طارق کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا اور کس طرح ایک پراسرار سایہ اس کی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے میری بات کا بالکل یقین نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ شاید ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ خیر، تقریباً 6 گھنٹے بعد طارق کی طبیعت میں تھوڑی بہت بہتری آئی۔ میں نے فوراً اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور ہم سیدھا کراچی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی بار طارق کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی۔
لیکن جب ہم کراچی کے قریب پہنچے تو ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ہمیں لگا شاید اب وہ نہیں بچے گا۔ اس کی سانسیں بہت آہستہ ہو گئی تھیں، جسم بالکل ساکت پڑ گیا تھا۔ ہم سب نے گھبرا کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً گاڑی سائیڈ پر روک دی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی اس کے جسم سے نکل رہی ہو، لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، کچھ لمحوں بعد اس کے جسم میں دوبارہ ہلکی سی حرکت ہوئی۔ میں نے فوراً گاڑی دوبارہ چلائی اور جتنا تیز ممکن تھا ان بزرگ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ بزرگ گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً پانی منگوایا، اس پر کچھ پڑا اور پھر وہ پانی طارق پر چھینٹا۔ اس کے بعد پوری رات وہ قرآنی آیات اور دعائیں پڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ طارق کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ہم تقریباً ایک ہفتہ وہاں رہے۔ ہر رات وہ بزرگ مسلسل اس پر پڑھائی کرتے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر طارق کی حالت میں حیران کن بہتری آ گئی۔ وہ منحوس سایہ جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، آخرکار اس سے دور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ طارق دوبارہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ واپسی سے پہلے ان بزرگوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، کبھی خود سے الگ مت کرنا۔ ہم واپس گھر آ گئے اور اللہ کے کرم سے طارق بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بھابھی بھی واپس آ گئیں۔ آج ماشاءاللہ طارق کی ایک پیاری سی بیٹی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اس نے اپنی زندگی میں جو تکلیف برداشت کی وہ شاید کوئی عام انسان برداشت نہ کر سکے۔ یہ اللہ پاک کی ایک سخت آزمائش تھی، اور بے شک طارق اس آزمائش میں کامیاب ہوا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور بے شک میرا اللہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔